السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور خاص ہیں، جو اکیلا ساری کائنات کا مالک اور خالق اور ہم سب کا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی۔ بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الہدا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، ہم پر اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں، لا تعداد ہم پر نعمتیں ہیں،
ان احسانات میں سے اللہ کریم کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں سے بہتر اور افضل قرار دیا ہے، کنتم خیر امہ، اس امت کو اللہ نے خیر الامم کا لقب دیا ہے۔ جس طرح ہمارے نبی آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے کے تمام نبیوں اور پیغمبروں سے افضل ہیں، اسی طرح اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پہلی تمام امتوں پر اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے۔ لیکن یہ فضیلت، یہ افضلیت، یہ برتر اور بہتر ہونا اس امت کا بس وہ اس لیے نہیں کہ یہ آخر میں آئی ہے، اس لیے آئی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اوصاف رکھے ہیں، ان اوصاف کی بنا پر اس امت کو تمام امتوں پر افضل امت قرار دیا گیا۔ بہت سارے اوصاف ہیں، اور ایک وصف اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جعلناکم امۃ وسطا، فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط پیدا کیا ہے۔ امت وسط، وسط بیچ کو کہتے ہیں، درمیان کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، میانہ روی اختیار کرنے والی، اعتدال پسند امت ہم نے تم کو بنایا ہے۔ تو اعتدال پسند ہی رہو، افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو جانا، میانہ روی ہر معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وصف بیان کیا وہ میانہ روی اختیار کرنے کا ہے، اس بنا پر تم افضل ہو۔ اگر میانہ روی چھوڑ دی، افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے تو پھر یہ فضیلت ختم، ان افراد سے یہ فضیلت ختم جو میانہ روی چھوڑ دیتے۔ اس فضیلت کے حقدار اور اس کے حامل بس وہی لوگ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ اعتدال کا راستہ اپناتے ہیں، افراط اور تفریط سے بچ جاتے ہیں۔ پہلے کی امتوں کو دیکھیے، ایک امت یہود گزری ہے، یہودی انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ان کا رویہ، نبیوں پیغمبروں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا تھا؟ ایک طرف انہوں نے کھل کر انبیاء و رسول کو جھٹلایا، تکذیب کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ یہ تشدد، یہ سختی اور دشمنی ان یہودیوں میں پائی گئی، کس کے ساتھ؟ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، اللہ کے چنیدہ اور منتخب لوگوں کے ساتھ ان کا یہ سلوک کہ دشمنی کی انتہا کی ہے انہوں نے، تکذیب کے ساتھ ساتھ قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئے۔ یہ ایک انتہا ہے، یہ انتہا ہے، انتہا درجے کی دشمنی۔ اور ایک امت نصارہ ہے، نصارہ عیسائی، ایک یہود ایک نصارہ، انہوں نے انبیاء کو قتل تو نہیں کیا، لیکن محبت کا نام لے کر، عقیدت میں ڈوب کر انہوں نے اپنے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، اور
ان اللہ ثالث ثلاثہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا قرار دے دیا، 3 معبودوں میں سے ایک معبود قرار دے دیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں، عبادت کے لائق۔ یعنی ایک طرف دشمنی کی انتہا ہے یہود کی طرف سے، دوسری طرف نصارہ ہیں یعنی عیسائی محبت میں، عقیدت میں انتہا کر بیٹھے، جو کہ وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ محبت میں غلو، مبالغہ آرائی، حد سے بڑھنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور خدا کا درجہ دے دیا۔ یہ 2 انتہائیں ہیں، یہ دونوں انتہائیں پسند نہیں اللہ کو۔ اعتدال کا راستہ، میانہ روی کا اختیار کرنے کا راستہ وہ اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں حکم دیا، جس بنیاد پر اس امت کو افضل امت قرار دیا۔ بدقسمتی سے ہماری یہاں بھی افراد اور تفریق کا شکار ہم لوگ ہو گئے۔ ہمارے بہت سارے طبقات، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے لوگ اس طرح اعتدال کا راستہ چھوڑ کر افراد اور تفریق کا شکار ہو گئے۔ بالخصوص صحابہ کے بارے میں اور بالخصوص اللہ کے پیغمبر کے گھرانے کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں افراد اور تفریق کا شکار ہوئے۔ روافض، جنہیں ہم اہل تشیع کہتے ہیں، روافض، انہوں نے اہل بیت کی محبت کا دم بھرا، اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یعنی اللہ کے پیغمبر کے گھرانے والے، نبی کے خاندان والوں سے محبت کا دم بھرا، اور دوسری طرف اصحاب رسول سے عداوت اور دشمنی کا اظہار کیا، عداوت اور دشمنی کا اظہار کیا، سب کو شتم کیا، تبرہ کیا، زبان درازی کی اصحاب رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سے محبت اور ایک کے ساتھ شدید دشمنی اور مخاصمت۔ ان کے مقابلے میں ناصبی، ایک اور گروہ اٹھا، انہوں نے اصحاب رسول کے ساتھ محبت کا دم بھرا، صحابہ سے محبت کے نعرے لگائے، لیکن بدقسمتی کہ انہوں نے نبی کے پاک گھرانے، نبی کے پاک گھر والوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ بھی ایک انتہا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعہ، ایک گروہ جو سنت اور حدیث کو ماننے والا ہے، انہوں نے اہل بیت سے بھی محبت کو اپنا ایمان سمجھا اور نبی کے اصحاب سے بھی محبت کو اپنا ایمان سمجھا۔ وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت، اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، دونوں سے ہماری محبت، ہماری عقیدت، وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کو یہی پسند ہے۔ اور قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دونوں کو اللہ نے بڑی فضیلت سے نوازا ہے، خاص صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں۔ حالانکہ اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں، اہل بیت بھی اصحاب ہی ہیں، لیکن ان کی ایک اضافی فضیلت یہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے گھرانے والے ہیں، وہ نبی کا خاندان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت ہوں، دونوں کو مشترکہ طور پر اللہ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ مشترکہ فضیلت یہ ہے دونوں کے لیے جو قرآن نے بیان کی، رب رحمان نے قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ ان سب سے راضی ہے۔ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، اللہ سب سے راضی ہے۔
فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرمایا صحاب رسول ہوں یا اہل بیت ہوں، مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، اور جو مہاجرین اور انصار سے محبت کا دم کرنے والے، جو اصحاب رسول کے نقش قدم پہ چلنے والے، فرمایا جو صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والے، فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی، وہ اللہ سے راضی. کمال یہ نہیں کہ ہم اللہ سے راضی، کمال یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. تو جن سے اللہ راضی، تو پھر لوگ ان پر تبرہ کریں، طنز کریں، باتیں بنائیں، ان کے ایمان پر شک کریں، تو اس سے یقیناً ان کے ایمان پر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑتا، اس سے اپنا ایمان جو ہے الٹا تباہ ہو جاتا ہے، اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. ان نفوس قدسیہ کے بارے میں، ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں زبان کھولنے سے اپنا ایمان خطرے میں پڑتا ہے. وہ تو اللہ سے راضی، وہ اللہ ان سے راضی. اور ایک اور مقام پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، کیونکہ یہ اللہ کی جماعت ہے. یہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں یا نبی کا پاک گھرانہ ہو، یہ تو اللہ کی جماعت ہے، یہ تو اللہ نے جماعت بنائی ہے اپنے دین کی نصرت اور اعانت کے لیے. اللہ نے یہ جماعت اللہ نے تشکیل دی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. قرآن کا الفاظ، قرآن کے الفاظ. اور فرمایا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. اب اس میں کون ہیں؟ اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں. اللہ اکبر. صحابہ و اہل بیت کہ مشترکہ فضائل کو ہم پڑھیں تو ایک فضیلت مشترکہ طور پر ہمیں یہ ملتی ہے دونوں کے لیے کہ اونچ نیچ کے باوجود دونوں جنتی ہیں. یعنی درجہ بندی جو ضرور ہے، جیسے ہمارے ہاں مختلف گریڈ کے افسران ہوتے ہیں، کچھ 17 گریڈ کا ہے، کوئی 18 گریڈ کا ہے، کوئی 20 گریڈ کا ہے، کوئی 22 گریڈ کا افسر ہے. تو اونچ نیچ ضرور ہے، درجات میں اونچ نیچ ہے، لیکن بالآخر سب کے سب جنتی ہیں، وہ صحاب رسول ہوں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک گھرانہ ہو. فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. فرمایا جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنے مال کو خرچ کیا، جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا، اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا، اپنے مال کو اللہ کے نبی کے حکم پر اللہ کے لیے قربان کرتے رہے، اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا، وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے اور پہلے خرچ کیا اور پہلے جہاد کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں اسلام قبول کیا، بعد میں خرچ کیا اور بعد میں جہاد کیا، فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. جن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا، جن لوگوں نے پہلے اپنے مال کو خرچ کیا، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، ان کا درجہ زیادہ ہے، ان کا رتبہ زیادہ ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن بعد والے بھی کم نہیں. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ،
لیکن سب سے اللہ کا وعدہ ہے، سب کے لیے اللہ کی بشارت ہے، سب کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، خواہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، خواہ فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کیا یا بعد میں خرچ کیا، درجات میں اونچ نیچ ضرور ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ کریم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ سارے جنتی ہیں، یہ مشترکہ ہے۔ اب اس میں اصحاب رسول بھی شامل ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، آپ کا پاک گھرانہ بھی اس میں شامل ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے مشترکہ فضائل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ دونوں نا اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ کا انتخاب، اللہ کی پسند ہے۔ میری اور آپ کی پسند میں فرق ہوتا ہے، فرق ہو سکتا ہے، ایک چیز آپ کو پسند ہے شاید وہ کسی دوسرے کو پسند نہ ہو، جو اس کو پسند ہے وہ آپ کو پسند نہ ہو، ہماری پسند ناپسند میں اختلاف، لیکن قربان جائیے ان پاک باد ہستیوں پر جو اللہ کی پسند ہے اور اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ کی پسند پر اعتراض، اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنا در حقیقت اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ دونوں اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ کا انتخاب۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختار لی، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، لوگوں مجھے اللہ نے چنا ہے، مجھے نبوت اور رسالت کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، میں اللہ کا انتخاب ہوں۔ یہ نبوت، یہ رسالت، یہ ایسا منصب ہے، یہ ایک ایسا عہدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایسی ذمہ داری ہے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، یہ منصب ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ ڈگریاں کمانے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اللہ نبی اسے بناتا ہے، نبی ہر ایک کو نہیں بناتا، نبوت اور رسالت اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ تو نبوت اور رسالت کا منصب کیا ہے؟ یہ وہبی ہے، وہبی، وہبی مانے اللہ کی طرف سے عطا کردہ۔ جیسے نبوت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اسی طرح صحابہ، یہ صحابیت بھی اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ صحابی ہونا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ جس کا جی چاہے اور وہ ارادہ کرے کہ میں صحابی بن جاؤں تو اس کے چاہنے سے وہ صحابی نہیں بنتا۔ اور دنیا کے بڑے منصب ہیں، لوگ صدارت کے امیدوار ہوتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں، مقابلے میں آتے ہیں صدارت کے 2 امیدوار، 4 امیدوار، وزارت عظمیٰ کے امیدوار سامنے آتے ہیں، پھر ان میں سے ایک وزارت عظمیٰ پر فائز ہو جاتا ہے، ایک صدارت کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ مختلف عہدوں کے لیے، مختلف مناصب کے لیے، مختلف لوگوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے، تو مختلف عہدے اور منصب اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، جد و جہد سے اور مختلف طریقوں سے یہ عہدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اپنی محنت کے بلبوتے پر انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس نے کوشش کی، محنت کی، اس نے دن رات ایک کیا، اس نے میڈیکل کو پڑھا، اچھے نمبر حاصل کیے اور ایک قابل ڈاکٹر بن گیا۔ انجینئر نے محنت کی، انجینئرنگ کو اس نے پڑھا اور بالآخر اسے انجینئر بنا دیا گیا، وہ انجینئر کے منصب پر فائز ہو گیا۔ کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ یہ قرآن مجید کے حافظ، کوئی قرآن مجید کا حافظ بننا چاہے
کوشش کرے، محنت کرے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگے، دعا کرے، حافظ قرآن حافظ بن جاتا ہے۔ ایک شخص عالم دین اپنی محنت سے بن سکتا ہے، وہ قاری قرآن بھی بن سکتا ہے، وہ امام اور خطیب بھی بن سکتا ہے۔ یہ وہ منصب ہیں، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو انسان اپنی محنت سے یقیناً حاصل کر سکتا ہے۔ صدارت اور وزارت عظمیٰ سے لے کر چھوٹے اور بڑے منصب تک سب کچھ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سارے منصب دنیا میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ نبوت اور رسالت اور صحابیت ایک ایسا منصب ہے جو محنت سے حاصل نہیں ہوتا، صرف چاہنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اس کو ملتا ہے جسے رب رحمان چاہتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لوگوں ان اللہ اختارنی، لوگوں اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے نبوت کے لیے۔ نبوت بھی اللہ کا عطا کردہ منصب ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اور آگے فرمایا وختار علی صحابی، میرے صحابہ کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ میرا بھی انتخاب نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور صحابہ کو اللہ نے چنا، اور آگے کیا فرمایا؟ فجعل لی منہم وزراء وانصارا وسہارا، پھر صحابہ میں اللہ نے بہت سو کو میرا وزیر بنایا، وزیر، میرا وزیر، میرا مشیر، میرا مددگار، میرا دست و بازو، میرے کام آنے والے، میری خاطر جانے دینے والے صحابہ میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے، وہ میرے مددگار، میرے دین کے مددگار، وہ میرے وزیر اور مشیر۔ اور صحابہ میں اللہ نے میرے سسرالی رشتہ دار بنائے، کسی کو اللہ نے میرا داماد بنایا، کسی کو اللہ نے میرا سسرال بنایا۔ یہ لفظ حدیث کے موجود ہے کہ اللہ نے انہی میں سے میرے سسرالی رشتہ دار بنائے، ان میں میرے داماد بھی ہیں جن سے میرا سسرالی رشتہ ہے، اور بعضوں کو اللہ نے میرا سسر بنایا۔ داماد اللہ کے پیغمبر کے کون کون ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عثمان ذو النورین اللہ کے پیغمبر کے دوہرے داماد ہیں۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے داماد ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ کے پیغمبر کے داماد ہیں۔ یہ صحابہ ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے داماد ہیں۔ جو ان کی تکذیب کرے، ان کے بارے میں نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، عثمان ہو، علی ہو، ابو العاص ہو، کسی کے بارے میں کوئی بد زبانی کرے، اللہ کی قسم اس کا ایمان محفوظ نہیں کہ یہ پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں، یہ پیغمبر کے داماد بھی ہیں۔ اور بعض کو اللہ نے پیغمبر کا سسر بنایا، وہ پیغمبر علیہ السلام کا سسرال ہے، بڑے محترم رشتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے، نبی کا سسر ہے۔ حضرت عمر فاروق اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے، اللہ نے ان کو صحابی بنایا نبی کا، اور پھر اللہ نے ہی ان کو نبی کا سسر بنایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو رشتے کیے، اپنے رشتے کیے، اپنے نکاح کیے، یا آگے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، فرمایا سب میں نے اللہ کے حکم سے کی ہیں۔ ما تزوجت من شیء وما تزوجت من بناتی الا بوحی من السماء، فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جس سے بھی نکاح کیا ہے، میں نے جس سے بھی شادی کی ہے، اور آگے میں نے اپنی بیٹیوں کے جہاں جہاں رشتے کیے، وہ عثمان ہیں، وہ علی ہیں، یا وہ ابو العاص ہیں رضی اللہ عنہ، سب اللہ کی وحی کی روشنی میں، سب اللہ کے حکم سے میں نے کیے۔ جو نبی کے داماد ہیں وہ بھی واجب الاحترام ہیں، جو نبی کے سسرال ہیں وہ بھی واجب الاحترام ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی اللہ کے پیغمبر کا سسر ہے، عمر فاروق بھی اللہ کے پیغمبر کا سسر ہے، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے پیغمبر کا سسر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ اللہ کے پیغمبر کہ ابو سفیان کے بیٹے گویا اللہ کے پیغمبر کے سالے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کے سسرالی رشتے ہیں، یہ اصحاب رسول ہیں،
اور یہ اہل بیت، دونوں کے ساتھ نبی کی رشتہ داری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں اللہ کا انتخاب ہے۔ اور یہ صحابہ رسول اور اہل بیت دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے امت کو، ہم لوگوں کو حکم دیا ہے ان کی عزت کرنے کا، ان کا خیال رکھنے کا۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ذرا خیال رکھیے گا، یہ آپ کے فلاں ہیں یا آپ کے فلاں، ان کا خیال رکھیے گا، دھیان رکھیے گا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے حکم دے گئے، ارشاد فرما گئے خیال رکھیے گا، کہیں کوئی احترام میں کمی نہ آئے، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہ آئے، ان کا خیال رکھیے گا۔ کن کے بارے میں؟ اپنے گھرانے کے بارے میں بھی فرمایا اور اصحاب رسول کے بارے میں بھی فرمایا۔ اصحاب رسول کے بارے میں بھی یہی الفاظ، احفظونی فی اصحابی، احفظونی فی اصحابی، دیکھنا میرے باپ میرے صحابہ کا خیال رکھنا، ان کی عزت کا، ان کے احترام کا، ان کے مقام کا خیال رکھنا۔ اور یہی بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھرانے کے بارے میں، اپنے پاکیزہ پاک باز خاندان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ تو دونوں کو اللہ نے مشترکہ فضائل عطا فرمایا۔ ہمارا تو دونوں کے ساتھ پیار ہے، ہمارا دونوں کے ساتھ پیار ہے، ہماری دونوں کے ساتھ عقیدت ہے، وہ صحاب محمد ہو یا وہ اہل بیت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، کیا قرآن و حدیث کی بہار ہے، کیا منہج ہے قرآن و سنت کو ماننے کا، کیا ایمان کی تازگی ہے قرآن و سنت کے اندر، مسلک اہل حدیث کے اندر، کہ آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ کا ایمان اور بڑھ جائے گا، صحابہ و اہل بیت کے ساتھ محبت اور بڑھ جائے گی، ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ سنی سنائی باتیں نہیں، قصے کہانیاں نہیں، تاریخ نہیں، قرآن اور حدیث۔ سنی سنائی باتیں، کہانیاں اور قصے اور افسانے یہ کوئی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، تاریخ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ دلیل جو ہے رب کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، جنت کا داخلہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور جنت کی سرداری اس سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے جنت کا سردار بنایا، اہل جنت کا امام اللہ نے بنایا۔ یہ جنت کی سرداری اور جنت کی امامت اللہ کے پیغمبر نے دونوں میں بانٹ دی ہے، اہل بیت میں بھی بانٹ دی اور جنت کی سرداری صحابہ میں بھی بانٹ دی ہے۔ ہمارا تو دونوں سے پیار ہے، ہم کس کو چھوڑیں؟ کسی ایک کو نعوذ باللہ چھوڑنے سے ہمارا ایمان نہیں رہے، ہمارا اسلام نہیں رہتا۔ کس کو چھوڑیں؟ سب ہمارے ہیں۔ جنت کی سرداری، جنت کی امامت اللہ کے پیغمبر نے دونوں میں بانٹ دی۔ اپنے پیارے نواسوں کے بارے میں فرمایا تھا نا، حدیث سنتے ہیں آپ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ میرے نواسے، یہ میرے بیٹے، یہ میرے پیارے نواسے، ایک حسن ایک حسین۔ اللہ اکبر، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے یہ سردار ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہماری جنت، اس اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے سردار ہیں۔ جو اہل جنت ہوں گے اس کے ان کے سردار ہوں گے، ہماری تو ان سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، اور یہی سرداری، یہ جنت کی امامت اللہ رب العالمین نے صحابہ میں بھی بانٹی ہے، صحابہ کو ملی ہے، اور صحابہ میں کس کو ملی؟ ابو بکر اور عمر کو ملی ہے، ابو بکر اور عمر کو ملی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ ابو بکر اور عمر
اللہ اکبر، یہ میرے دائیں بائیں ہر وقت میرے ساتھ رہنے والے سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے دونوں، اور یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ علماء نے لکھا اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ نوجوانی میں، جو کم عمری میں، بلوغت کے بعد، بلوغت سے پہلے یا بلوغت کے بعد جوانی کے عالم میں، جو جوانی کے دنوں میں، جوانی کے ایام میں جو دنیا سے انتقال کر گئے، وہ مومن، وہ مسلمان، وہ موحد، وہ اللہ کو ماننے والا، کتاب و سنت کا پابند، جوانی میں انتقال ہو جائے اور جنت اس کے نصیب میں ہو، جنت اللہ اسے عطا کرے گا، تو ان نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ اور فرمایا جو بڑھاپے کی حالت میں، بزرگی کی حالت میں دنیا سے جائیں گے، بڑھاپے کی حالت میں سفید ریش ہے، سفید بال ہیں، طویل العمر ہیں، نیک ہیں، نمازی ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، کتاب و سنت کے حامل ہیں، ساری زندگی ان کی دین پر گزری ہے، ایمان پر گزری ہے، توحید پر ان کی زندگی گزری ہے، اسی بڑھاپے میں جو دنیا سے جائیں گے، طویل العمری میں، بڑھاپے میں جو دنیا سے رخصت ہوں گے اور جنت کے حقدار ہوں گے، ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ جنت کی سرداری، اللہ اکبر، جنت کی امامت اللہ نے دونوں کو عطا فرمائی، تو دونوں کو تو اللہ نے بڑی فضیلت، ہم کس کا انکار کریں؟ اللہ اکبر، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے ان حضرات کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عین جوانی کے ایام میں دنیا سے جاتے ہیں ایمان کی حالت میں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کے سردار ہوں گے، جو بڑھاپے میں فوت ہو جائیں گے ایمان کی حالت میں، عقیدہ توحید کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ، ابو بکر و عمر ان کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں دنیا سے ہمارا خاتمہ فرمائے، اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت پر اللہ زندہ رکھے، جب تک اللہ ہمیں سانسیں دے صحابہ و اہل بیت کی محبت کا ہم دم بھرتے رہیں، ان کے عقیدت کے ترانے ہم گاتے رہیں، اور اسی محبت اور احترام کے ساتھ اللہ دنیا سے ہمیں اٹھا دے، کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کبھی کوئی نعوذ باللہ کجی نہ آئے، ٹیڑھ پن نہ آئے، کوئی ایسی ویسی بات نہ آئے جو ان کی شان کے خلاف۔ نام لے کر اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی، اہل بیت کو بھی اور صحابہ کو بھی، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، یہ نبی کا خاندان، یہ نبی کا گھرانہ، جس طرح آپ نے ان کو جنتی قرار دیا نام لے لے کر، اسی طرح آپ نے اور بعض صحابہ کو نام لے لے کر جنتی قرار دیا۔ عشرہ مبشرہ کی حدیث آپ نے سن رکھی، عشرہ مبشرہ 10 نام لیے اللہ کے پیغمبر نے، 10 نام لے کے فرمایا یہ بھی جنتی۔ حدیث سن لیجئے، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 4 خلفاء کے نام لیے، ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے۔ آگے فرمایا وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے۔ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے۔ یہ 7 ہو گئے۔ آگے فرمایا وسعد فی الجنۃ وسعید فی الجنہ، فرمایا میرا صحابی سعد بھی جنتی ہے اور سعید بھی جنتی ہے۔ اور 10واں نام فرمایا وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، اور ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے۔ 10 کا نام لے کر ایک نشست میں، ایک مجلس میں، ایک ہی وقت میں 10 کا نام لے لے کے فرمایا جنت۔ جنت میں جانا ہے تو ان کا سامنا کرنا پڑے گا،
ان سے ملنا پڑے گا، جن کو ان سے پیار نہیں وہ جنت میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ یہ تو جنت ہے، جنتی لوگ ہیں، اہل جنت کے سردار ہیں۔ اور نام لے لے کر اللہ کے پیغمبر نے دونوں کی شہادت کی خبر بھی دی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کا نواسا، حضرت فاطمہ کا لخت جگر، اللہ کے پیغمبر کا نور نظر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا یہ فرات کے کنارے، یہ کربلا کا میدان ہے، یہ عراق کی سرزمین ہے، فرمایا اس کے کنارے ان کو شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ شہادت سے پہلے ہی آپ نے ان کی شہادت کی خبر دی، یہ پیشن گوئی ہے، یہی پیشن گوئی۔ یہ خبر عمر عثمان کے بارے میں بھی دی تھی، عمر عثمان نبی کے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں بھی خبر دی تھی۔ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، ساتھ میں کون ہے؟ ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، عثمان ساتھ ہیں۔ یہ نبی کے یار، نبی کے وفادار، احد حرکت میں آیا، احد ذرا سا ہلنے لگا کہ آج اتنی بڑی بڑی عظیم ہستیاں مجھ پر آئی ہیں۔ آپ نے پاؤں مارا، فرمایا احد پرسکون ہو جا، احد فما علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، یاد رکھ آج تجھ پر اللہ کا پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، آج تجھ پر اللہ کے پیغمبر کے صحابی آئے ہیں تین، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، صدیق ابو بکر صدیق ہے اور دو شہید کون ہیں؟ عمر اور عثمان۔ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ سرزمین عراق، کربلا کا میدان اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ، یہ بے وفا لوگوں کا علاقہ ہے، گھر بلاتے ہیں پھر مارتے ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا گیا، خط لکھ لکھ کر بلایا گیا، مدینہ چھوڑ دیجئے، ہمارے پاس کوفہ آ جائیے۔ خطوط کی بھرمار ہے، خط پر خط آ رہے ہیں، پیغام پر پیغام دیے جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑیے، ہمارے پاس کربلا، ہمارے پاس کوفہ آ جائیے۔ ان کے پرزور اصرار پر کوفہ چلے گئے، کوفہ تشریف لے گئے، اور پھر کوفیوں نے وہ بے وفائی کی، وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے، جناب حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کو خاندان سمیت شہید کر دیا۔ آج تاریخ پھر دہرائی گئی، ایران میں پھر بلایا گیا اسماعیل ہانیہ کو، حماس کے رہنما کو بلایا گیا، گھر بلا کر مہمان کو مارا گیا، شہید کیا گیا۔ یہ بے وفا لوگ ہیں، گھر بلاتے ہیں پھر مارتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی تاریخ دہرائی گئی، آج بھی یہ تاریخ دہرائی گئی۔ یہ تو اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ حقائق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کتاب و سنت کا اللہ فہم نصیب فرما دے۔ جب تک اللہ زندہ رکھے، صحابہ و اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت کرنے والا اللہ بنا کے رکھے، اور اسی عقیدے پر اللہ موت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس۔ دعائے صحت کی درخواست آئی ہے، بہت سارے بیماروں نے اپنے عزیز و قارب کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائے صحت کا کہا ہے۔ اللہ ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جو ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد، ہمارے بیٹے بیٹیاں،
جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ وعاجل نصیب فرما دے۔ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کریم ان تمام مرحومین کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ ایک بھائی نے گزارش کی، ان کی والدہ صاحبہ بہت بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، آکسیجن پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بھائی کی والدہ کو صحت کاملہ وعاجلہ نصیب فرما دے، تندرستی والی، ایمان کی سلامتی والی، اور اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی